السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے جی اسٹوڈنٹس۔ تو اردو کے 10 کے 10 ورژن کا نچوڑ جو کہ میں ایز یوزول کرتا ہوتا ہوں کہ سارے 10 کے 10 ورژن میں سے جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ نکال کے آپ کے سامنے اور اس کو تھوڑا سا ایکسپلین بھی کر دیتا ہوں تاکہ وہ آپ کو یاد ہو جائے۔ اچھا بیٹا، آج کا پیپر کسی حد تک جو ہے نا بہت آسان ہے، وہ اس لیے کہ اس میں آج کوئی پرانی چیزیں یاد کرنے والی جو ہیں وہ کم ہیں، مطلب آپ کوئی جو ابھی پہلی چیزیں یاد نہیں کی ہوئی تو کوئی اتنا ایشو نہیں ہے۔ تو آج کا پیپر انشاءاللہ آپ کا اچھا ہوگا، اور امید ہے صبح پیپر میں بھی وہی، اور میری دعا ہے کہ وہی آئے جو آپ یاد کریں۔ تو بیٹا آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دھیان سے سن لینا، تو ویڈیو بھی بہت سی شارٹ ہے کیونکہ چیز بھی اتنی زیادہ کرنے والی نہیں ہے۔ تو بیٹا ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پہ نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، کیونکہ آپ آ گئے ہیں تو انشاءاللہ پیپر تیار کر کے جائیں گے یہاں سے سارے کا سارا۔ اچھا بیٹا، میں آج آپ کو نیکسٹ ڈائریکٹ کویسچن پہ لے کے جاؤں اس سے پہلے میں نے ایک چیز سوچی ہے کہ آپ کو تھوڑا سا پیٹرن بتا دوں کہ صبح پیپر میں کیا پیٹرن ہوگا۔ اب دیکھیں، پیٹرن تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ 10 ایم سی کیوز ہیں، لیکن ان 10 میں سے یہ پہلے 5 جو ایم سی کیوز ہیں نا، یہ ایم سی کیوز آپ کو سمجھنے والے ہیں، یاد یہ بھی نہیں کرنے والے ہیں، اور یہ انشاءاللہ میں آپ کو رٹوا دوں گا۔ مطلب ماضی بعید کیا ہے، اس میں موصول کیا ہے، یہ جب ہم 10 کے 10 ورژن میں سے گو تھرو کریں گے آپ کو فوراً یاد ہو جائیں گے، ایک چیز۔ دوسرا، اسی کے نیکسٹ 5 ایم سی کیوز ہیں وہ اس سے بھی آسان ہے، کیوں؟ اب یہی ایم سی کیوز کے آنسر آپ کو اسی پیراگراف میں سے ڈھونڈنے ہیں، تو وہ بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تو اس طرح یہ 5 یہ ایم سی کیوز اور 5 یہ، تو 10 ایم سی کیوز ہوں گے 15 نمبر کے۔ تو میں نے سوچا پہلے آپ کو تھوڑا سا ریلیکس کر دوں، پریشان نہیں ہونا۔ آج ہمارے پیجز بھی بہت کم ہیں، ٹوٹل 12 پیج ہیں، مطلب 12 سلائیڈز ہیں جو آپ کے سامنے آئیں گی، اسکرین شاٹ لینی ہے، ٹوٹلی 12، اور ان میں چیزیں بھی آسان ہیں۔ اچھا اب دیکھیں، یہ تو ہو گیا ہمارے 10 ایم سی کیوز ہوں گی جو 15 نمبر کے ہوں گے، اور 5 یہ دیکھیں ایم سی کیوز اسی پیراگراف میں سے ہوں گے۔ اب اس کے بعد ہمارے پاس 3 کوسچن ہیں، 11 12 13۔ اب سب سے پہلے تو میں 13 کی بات کرتا ہوں۔ اب 13 میں یہ ہوگا کہ آپ کو نظم دی ہوئی ہوگی، یہ دیکھیں میں نے ساری یہ نظمیں سارا اکٹھا کیا ہوا، بس تھوڑا سا کام ہے، یہ دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ اس طرح کی یہ نظم دی گئی ہوگی، اسی میں سے کوسچن آپ سے پوچھنے ہیں۔ اب یہ کوسچن ہے، یہ آنسر ہے، یہ کوسچن ہے، یہ آنسر ہے، تو یہ اس طرح کا کوسچن ہے، یہ والا جو آخری ہے مطلب آسان ہے، اسی میں سے پوچھنا ہے۔ پھر جو 15 نمبر کی تشریح ہوگی، اب یہ ایک شعر آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، اسی طرح کے 3 شعر ہیں، اور ہر ایک کی تشریح کوئی 4 4 5 5 لائن کی، لیکن میں اس سے بھی بڑی بات میں آپ کو کہتا ہوں کہ کنسیپٹ کلیئر کر لینا، میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں گا، آپ کو وہ یاد رہیں گے، وہی پوائنٹ آپ پیپر میں لکھ دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیں 15 نمبر کا یہ ہو گیا، 10 کا ہوگا، اور مضمون ہے آپ کا 10 نمبر کا، یہ ٹوٹل 4 مضمون ہے۔ اچھا بیٹا، میں نے آپ کے لیے نا مضمون جو ہے نا 4 مضمون ہے 10 ورژن میں، یہی ریپیٹ ہو رہے ہیں، تو آپ یہ 10 ورژن کے 4 مضمون کر لیں گے تو آپ کا پیپر تیار ہو جائے گا۔ اچھا بیٹا، مضمون بھی میں نے آپ کے لیے نا، یہ مجھے تھوڑی سی دیر اسی لیے لگی ہے، میں نے آسان کر کے، لیکن آپ کو پتہ ہے نا کچھ کی جو آپ کے پیپر کی کیز ہوتی ہیں ہمیں ٹیچر کو ملتی ہیں کہ ان کے مطابق پیپر چیک کریں، تو وہ بھی اس میں چیز ہے۔ 200 ورڈ کا آپ کا مضمون ہونا چاہیے، اکثر بچے اپنا مضمون خود لکھتے ہیں، تو وہ بھی اس میں ہے، 210 ورڈ کا یہ مضمون ہے، اور آسان ہے۔ جو ویسے دیا ہوا ہے مضمون وہ تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن یہ بہت آسان ہے۔ 4 ٹوٹل مضمون ہیں جو 10 کے 10 ورژن میں ریپیٹ ہو رہے ہیں، اور میں دیکھ رہا تھا کسی بھی یوٹیوب پہ ویڈیوز ظاہر میں بھی دیکھتا ہوں، کسی نے 4 کے 4 نہیں بتائے، کوئی 1 بتا رہا ہے، کوئی 2، کوئی 3، اس طرح دکھا رہے ہیں۔ تو خیر میرے پاس یہ 4 ہیں، تو بیٹا آپ نے نا ویڈیو دیکھ لینی ہے پوری، آپ کو انشاءاللہ پیپر یاد ہو جائے گا، اور ہم نا شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب ہم کوسچن وائز چلتے ہیں۔ اب سب سے پہلے یہاں پہ کیا کوسچن ہے ہمارے پیپر میں؟ کوسچن نمبر 11 ہے، اتفاق کے موضوع پر مضمون لکھیں۔ اب یہ 10 کے 10 ورژن میں ٹوٹل 4 مضمون ہیں، تو ہم انہی 4 کو کریں گے، 3rd اور یہ 4th، 4 مضمون ہیں۔ تو پہلے ہم کوسچن 11 ہی کر لیتے ہیں۔ اب یہ مضمون ہے نا، وقت کی اہمیت، زیادہ تر بچے ایسے کرتے ہیں کہ یہ خود سے لکھتے ہیں، بیٹا خود سے لکھیں، کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن جتنا یہ مضمون لکھا ہوا ہے نا اتنا ہونا چاہیے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ جس کے 200 ورڈز ہیں اسی کو آپ نے پورے نمبر دینے ہیں 10 میں سے 10، تو یہ 200 ورڈ ہیں، اور اچھا لکھا اور آسان ہے۔ اب دیکھیں، ہاں اگر آپ نے پہلے کوئی یاد کیا ہو وقت کی اہمیت، پھر میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ وہی کریں، ٹھیک؟
اب دیکھیے کیوں میں آسان کہہ رہا ہوں، اچھا ہاں ایک امپورٹنٹ بات، بہت ہی امپورٹنٹ بات، بعض بچے کیا کرتے ہیں یہاں سے مضمون شروع کرتے ہیں، یہاں سے انہوں شروع کیا اور یہاں ختم کر دیا، نہ کوئی پیراگراف اس طرح کے بنائے۔ انہوں نے باقاعدہ اس کا نمبر رکھا ہے کہ آپ پیراگراف کی فارم میں رکھیں۔ اب دیکھیں میں نے کتنے پیراگراف بنائے، 1، یہ دوسرا یہاں پہ ختم ہو رہا ہے، تیسرا یہاں پہ ختم ہو رہا ہے، اور چوتھا یہاں پہ ختم ہو رہا ہے۔ تو آپ ہمیشہ پیراگراف کی صورت میں مضمون رکھیں، اس کے الگ نمبر ہیں، مطلب سیم مضمون یاد کر کے آپ نے بغیر پیراگراف میں لکھا اور سیم مضمون پیراگراف بنا کے لکھا، تو جو پیراگراف جس میں بنایا اس کے مارکس زیادہ ہیں۔ تو آپ نے بیٹا خود بھی لکھنا ہے تو پیراگراف بنا کے لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں 4 میں نے پیراگراف بنایا نا، تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ 4 پوائنٹ آپ اس میں یاد رکھ لو بس۔ اب یہ ہے انٹرو، کہ وقت اللہ تعالیٰ کی وقت کیا ہے، ایک بہت بڑی نعمت ہے، یہ انٹرو ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلی لائن میں آپ نے کیا یاد رکھنا ہے کہ وقت جو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، قیمتی چیز ہے، وقت گزر جائے تو کبھی واپس نہیں آتا، ٹھیک ہے، اور اس کا صحیح استعمال کرنا ضروری ہے۔ اب دیکھیں پورے 4 پیراگراف ہیں، پہلے پیراگراف میں بس یہ بتایا ہے قیمتی چیز ہے، گزر جائے تو واپس نہیں آتا، اور اس کا صحیح استعمال ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ بلکہ آپ اس پوائنٹ کو بھی ریموو کر دیں، ٹوٹل 3 پوائنٹ ہے۔ وقت قیمتی چیز ہے، گزر جائے واپس نہیں آتا، صحیح استعمال کرنا ضروری ہے، پہلا پیراگراف ہو گیا۔ اب جی آ جائیں دوسرے پیراگراف پہ۔ اگر بیٹا یاد کیا ہو تو پھر ویڈیو کو سکپ کر لیں، لیکن ابھی میں کہتا ہوں یہی کر لیں، یہ پرفیکٹ ہے اور انشاءاللہ آپ کو یاد بھی ہو جائے گا۔ دوسرا پیراگراف، اگر ہم وقت ضائع کریں گے تو کیا ہوگا، تو نتائج جو ہیں بہت نقصان دہ ہو سکتے ہیں، اور طالب علم کے لیے وقت کی پابندی جو ہے وہ کامیابی کی ضمانت ہے۔ طالب علم تبھی کامیاب ہوگا اگر وہ وقت کی پابندی کرے گا۔ جس طرح کسان کے لیے فصل کا وقت بہت اہم ہے، اگر وقت پر کاشت نہیں کرے گا تو کیا ہوگا، اگر وقت پر کاشت نہیں کرے گا تو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اس طرح تاجر کے لیے بھی معاہدہ پورے کرنا، ٹائم پہ پورا کرنا، یہ بھی کامیابی ہے۔ اب دوسرے پیراگراف میں آپ یوں سمجھ لیں کہ اس نے 3 اگزامپل دی ہیں۔ کتنی اگزامپل دی ہیں؟ 3۔ اب یہاں دیکھا ہے کہ اگر وقت کو ضائع کریں گے تو نتائج نقصان دہ ہوں گے۔ اب پہلی اگزامپل طالب علم کی، اگر وہ وقت کی پابندی وقت پہ یاد نہیں کرے گا، سبق نہیں کرے گا، خدا نخواستہ ناکام ہو سکتا ہے۔ دوسری کسان کی اگزامپل، کہ اگر کسان میں وقت پہ فصل نہیں بوئے گا، وقت پہ فصل نہیں کاٹے گا تو نقصان ہو سکتا ہے۔ تیسری تاجر کی، کہ تاجر اگر وقت پہ کام نہیں کرے گا، معاہدے پورے نہیں کرے گا تو وہ بھی نقصان اٹھائے گا۔ تو بیٹا یہ دیکھیں 2 پیراگراف سننے سے ہی ہو گئے نا کلیئر۔ تیسری بات ہمارے پاس ہے، ہمیں چاہیے کہ وقت کو ضائع کرنے کے بجائے اس کا مثبت کاموں میں استعمال کریں۔ وقت مقرر کریں، ہر کام کا کیا کریں، وقت مقرر کریں اور اس پر عمل کریں۔ پھر اس میں حوالہ دینے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی ہے، وقت کی، کہ تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ وقت اہم چیز ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات ہو گئی کہ اب اس پورے پیراگراف میں نا آپ کا صرف یہ ذکر ہے کہ وقت کا مثبت استعمال کریں اور ہر کام وقت پہ کریں، وقت کی اہمیت ہے۔ اب یہ 3 پیراگراف ہو گئے۔ پہلے میں ہم نے اس کا انٹرو دیا کہ قیمتی چیز ہے، گزر گیا واپس نہیں آئے گا، صحیح استعمال ضروری ہے۔ دوسرے میں ہم نے بتایا کہ اگر ضائع کرو گے تو نقصان ہوگا، اگزامپل میں طالب علم کی دی، کسان کی دی اور تاجر کی دی۔ اور تیسرے میں ہم نے اہمیت بتائی کہ اس کو مثبت کاموں میں استعمال کرو، وقت مقرر کرو، کیونکہ قرآن مجید نے بھی زمانے کی قسم کھائی ہے جس سے وقت کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے۔ آخری چیز جو ہمارے پاس ہے، یہ اس کو ہم کنکلوژن یا حاصل کلام کہتے ہیں، کہ وقت کی قدر جو کرے گا نا وہ کیا ہوگا، جو بھی وقت کی قدر کرے گا وہ یوں سمجھ لیں کہ کامیابی کا راز وہ پا گیا۔ تو وقت کی قدر نہ کرنا ایک کامیاب زندگی کا راز ہے۔ ہم زندگی کو منظم کرنے کے لیے وقت کا صحیح استعمال سیکھنا چاہیے۔ وقت کی قدر کرنے والا انسان ہمیشہ ترقی کرتا ہے، دوسروں کے لیے مشعل راہ بنتا ہے اور دنیا آخرت میں کامیاب ہوتا ہے۔ تو یہ بیٹا آپ کا اینڈنگ پیراگراف ہو گیا، یہ آپ کا ہو گیا۔ میں اس پہ زیادہ ٹائم نہیں لگاؤں گا تاکہ آپ اس کو اب یاد کر لیجیے گا، انشاءاللہ وہ پوائنٹ آپ کے مائنڈ میں رہیں گے۔ اچھا اس کے بعد بیٹا ہے علم کے فائدے۔ تو اس میں بھی دیکھیں میں نے پیراگراف بنایا۔ اب پہلا پیراگراف دیکھیں یہاں اینڈ ہو رہا ہے، دوسرا یہاں اینڈ ہو رہا ہے، اور تیسرا یہاں ہو رہا ہے، اور چوتھا آپ کا یہاں اینڈ ہو رہا ہے۔ تو یہ 4 پیراگراف ہیں۔ اب پہلے پیراگراف میں انٹرو ہے۔ علم کا مطلب کیا ہے؟ علم کا مطلب کیا؟ کسی چیز کو جاننا، یعنی علم انسان کے لیے دولت ہے، اور اس کا مطلب کیا ہے؟ کسی چیز کے لیے جاننا۔ علم انسان کو اچھا بناتا ہے، مسائل کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے، زندگی کو پہچان سکتے ہیں اگر ہم علم والے ہوں، اور زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ انٹروڈکٹری پیراگراف ہے کہ علم دولت ہے، نعمت ہے،
علم کا مطلب کیا ہے کہ جاننا سمجھنا۔ علم اب یہاں پہ آپ اپنے سے بھی لکھ دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ علم سے کیا فائدہ ہوگا؟ آپ اچھے انسان بنیں گے، بہتر شہری بنیں گے، مسائل کو ایزیلی سمجھ سکتے ہیں اور زندگی کو پہچان سکتے ہیں۔ یعنی یہاں علم کے یوں سمجھ لے فائدے ہیں شروع میں ہی۔ اب تعلیم کی روشنی سے اب یہ دیکھیں، یہ اب ہمارا ایکسپینڈ ہو رہا ہے یہی علم کے فائدے، کہ جس کے پاس تعلیم کی روشنی ہوگی وہ اندھیروں سے نکلیں گے۔ علم کی وجہ سے ہم فیصلے اچھے کر سکتے ہیں، ترقی پہ گامزن ہو سکتے ہیں، وہ ہمیشہ کی ترقی ہوتی ہے۔ علم ہماری سوچ کو وسیع کرتی ہے، زیادہ کرتی ہے، اور ہم دنیا سے آگاہی حاصل کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کی قدر۔ اب یہ دیکھیں علم کے فائدے تھے، ہم نے پورے میں 2 پیراگراف میں علم کے فائدے بنائے۔ اب تیسرا بھی اسی کا ہی ہے، علم کے فائدے۔ علم سے ہمیں روزگار ملتے ہیں، انسان اچھے کام کرتا ہے۔ ظاہر ہے ایک پڑھا لکھے اور ان پڑھ میں فرق ہوتا ہے۔ علم ہم اچھی عادتیں سکھاتا ہے، برے کاموں سے بچاتا ہے۔ علم ہمیں وقت کی قدر کرنا سکھاتا ہے، زندگی کو بامقصد بنانا سکھاتا ہے۔ اور یہ ہمارا حاصل کلام آ گیا کہ اگر ہم اپنے وقت کو ضائع نہ کریں اور علم حاصل کریں، تعلیم پہ توجہ دیں، تو ہم ترقی کی راستے اور ہم خوشحال قوم بن سکتے ہیں۔ بیٹا میں اس پہ تھوڑا سا جلدی گزر ہوں، آپ بس یہ پوائنٹ مائنڈ میں رکھیے گا، خود بھی آپ یہ لکھ سکتے ہیں۔ یہ 3rd ہے اور یہ اس کے بعد 4th ہے، بس پھر ہم یوں سمجھ لیں کہ یاد کرنے والے اصل یہی ہیں، اس کے بعد تو آپ کو بس وہ کنسیپٹ ہونے چاہیے۔ اس کا بھی آپ خود سے لکھ سکتے ہیں۔ تو اتفاق ایک بہت بڑی طاقت ہے۔ اب دیکھیں جیسے علم کا ہم نے کہا تھا، علم انسان کے لیے نعمت ہے، اتفاق طاقت ہے۔ اتفاق کا جہاں وہاں علم کا مطلب بتایا تھا علم کا جاننا، اور یہاں اتفاق کا مطلب بتایا کہ مل جل کر رہنا۔ وہ کہتے ہیں جب مل جل کر کام کرتے ہیں نا تو کامیابی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ اتفاق سے دشمن بھی ہار مان لیتے اگر آپ میں اتفاق ہے۔ ہماری تاریخ بھی بہت سی مثالیں دیتی ہیں، اتفاق نے کامیابی دلائی ہے قوموں کو۔ اب یہ پہلا پیراگراف انٹروڈکٹری ہو گیا۔ اب اتفاق سے محبت بڑھتی ہے، نفرت ختم ہوتی ہے، خاندان، معاشرہ، ملک میں تبھی ترقی کرتے ہیں جب ان کے لوگ متحد ہو جاتے ہیں۔ اتفاق میں برکت ہے، اختلاف میں نقصان ہے۔ اتفاق کا مطلب صرف ایک ساتھ کام کرنا نہیں ہے، بلکہ دوسروں کی مدد کرنا بھی، مشکلات میں ساتھ دینا بھی کیا ہے؟ اتفاق ہے۔ اگر ہم مل کر کام کریں تو مشکل کیا ہو جائیں گی؟ آسان ہو جائیں گی۔ اختلاف سے بچا جا سکتا ہے، دوسروں کی مدد کرنی چاہیے۔ اتفاق اور اتحاد ہی ترقی کی بنیاد ہے۔ اب یہاں ہے کہ چاہیے کیا، اور آخر میں ہمیں کیا ہے؟ ہمارے گھروں اسکولوں میں ہمیں اب یہ حاصل کلام ہے کہ ہمیں اسکولوں میں، گھروں میں دوسروں کی بات سننی چاہیے، لفظ سننی چاہیے اور احترام کرنا چاہیے۔ یہ بھی ایک قسم کا اتفاق ہی ہے۔ اتفاق سے معاشرہ خوبصورت بن جاتا ہے اور ہم متحد ہو کے مضبوط قوم بن سکتی ہیں۔ اس کے بعد بیٹا لاسٹ ہمارا پیراگراف ہے آلودگی۔ آلودگی ہمارے ماحول کے لیے ایک مسئلہ ہے۔ اب یہ تو سب کو پتہ ہے مسئلہ ہے، یہ لکھ دے آلودگی کا۔ اچھا دیکھیں ایک چیز میں نے کی ہے، ہر ایک میں ڈیفینیشن ڈالی ہے۔ یہ تو چلو وقت کی اہمیت کی، تو علم کے فائدے، علم کیا ہے، اتفاق کیا ہے، اور آلودگی کیا ہے۔ آلودگی کا مطلب ہے ماحول کو گندا یا خراب کرنا، ہماری صحت اور زندگی کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ آلودگی کی مختلف قسمیں ہیں، کون کون سی؟ فضائی آلودگی ہے، پانی کی آلودگی ہے، زمین کی آلودگی ہے۔ گاڑیوں اور کارخانوں سے نکلنے والا دھواں فضائی آلودگی کا سبب بنتا ہے، گندا پانی سے بھی۔ اچھا اب یہ دیکھیں، یہ سارا یہاں سے لے کے ہم یہاں تک کیا بتا رہے ہیں؟ وجوہات۔ آپ کے مائنڈ میں جو بھی وجوہات آ رہی ہوں وہ آپ نے لکھ دینی ہے، وجوہات ہے۔ اور یہاں سے یہاں تک اس کا کہ ہم اگر یہ صفائی رکھنی ہے تو کیا کر سکتے ہیں؟ درخت لگائیں، کچرے کو ٹھکانے لگائیں، پانی ضائع ہونے سے بچائیں، آلودگی خاتمے کے لیے عوام کو اس کے نقصانات کے بارے میں بتائیں کہ بھئی یہ نقصان ہو رہا ہے۔ حکومت کو بھی چاہیے کہ آلودگی کو کم کرنے کے لیے، اب یہاں پہ حاصل کلام ہے کہ نہ صرف عوام بلکہ حکومت کو بھی اس کو سیٹ کرنے کی اقدامات کرنے چاہیے۔ صحت مند زندگی کی ضمانت ہے، ہم اپنے ماحول کو صاف رکھنے کے لیے ایک ذمہ دار شہری بننا ہوگا، اور آئندہ نسلوں کے لیے زمین بھی محفوظ اور خوبصورت ہوگی۔ بیٹا یہ 1 آلودگی، اتفاق، علم کے فائدے، وقت کی اہمیت۔ انشاءاللہ صبح آپ کے پیپر میں چاروں میں سے ایک مضمون آئے گا، اور میں نے تھوڑا تھوڑا بتا دیا، وہ آپ کے مائنڈ میں بیٹھ گیا ہوگا، تو آپ اس کو ایک بار تھوڑا سا ریڈ کر لیں، مائنڈ میں پوائنٹ بنا لیں۔ اچھا اس کو تیار کرنے کا بیٹا طریقہ یہ ہے، میں تو ایسے ہی کرتا تھا، اپنے بچوں سے بھی اسکول میں یہی کرواتا ہوں۔ آپ اس کو ایز اٹ از نہ رٹیں، اس کو پڑھیں، رجسٹر نکالیں، 4 یا 5 پوائنٹ بنا لیں کہ میں نے یہ لکھنا ہے، یہ لکھنا ہے، یہ لکھنا ہے، ہر ایک کا چاروں یاد ہو جائیں گے۔ اس کے بعد بیٹا یہ تشریح ہے، یہ ٹوٹل 4 شعر ہیں۔ اب اس میں بھی میں یہی کہوں گا کہ آپ پوائنٹ بنائیں، رٹا نہ لگائیں اردو میں کبھی بھی۔ تو زندگی ہے مختلف جذبوں کی ہمواری کا نام۔ اب دیکھیں اب یہ بات کہاں پہ کہ زندگی جو ہے نا وہ جذبات کا نام ہے، ٹھیک ہے؟ زندگی کیا ہے؟
یہ جذبات کا نام ہے۔ زندگی کا اصل مقصد مختلف جذبات کا ہونا ہے۔ حامل کا مطلب ہونا ہے زندگی۔ اب یہ اگر نام صحیح یاد ہو تو لکھ دو، نہ تو نہ لکھو۔ سید ضمیر جعفری کیا کہہ رہا ہے کہ زندگی کیا ہے؟ جذبات کا نام ہے۔ آدمی ہے شلجم اور گاجر ترکاری کا نام۔ کہتا ہے کہ اگر انسان میں جذبات نہیں ہے نا، وہ جذبات سے آ رہی ہے، تو وہ اسی طرح ہے جیسے گاجر مولی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ جیسے سبزیاں پکی ہوتی ہیں، وہ پکانے کے کام آتی ہیں، ان کا اور کوئی کام نہیں ہے۔ اگر انسان میں بھی جذبات اگر نہیں ہے نا، تو وہ پھر کیا ہے؟ اسی گاجر مولی کی مثال ہے۔ اچھا بیٹا اس کو یہیں اینڈ کر دو چاہے، کیونکہ یہ بات بھی یہی چیز لکھی ہوئی ہے۔ اب نیکسٹ ہے علم الماری کا مکتب چار دیواری کا نام۔ اب اس سینٹنس کا کیا مطلب ہے کہ آج کل جو ہے نا علم، تنزن وہ شاعر کہہ رہا ہے کہ جو علم ہے وہ محض رسمیں رہ گئی ہیں، علم حاصل کرنا نہیں۔ جیسے کتابیں جو ہے نا الماری میں پڑی رہتی ہیں، اور اسکولوں میں، یعنی مکتب کی عمارت کا مطلب اسکولوں میں ہی علم کے فوائد جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں، کیوں؟ مطلب کوئی اس کو علم کو استعمال نہیں کر رہا ہے۔ علم الماری کا مکتب چار دیواری کا نام رہ گیا، مطلب اب ویسے اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے۔ اب آج آپ پڑھنے بیٹھے، کیوں؟ آپ کا صبح پیپر ہے، تو اسکول کے لیے علم رہ گیا، باہر نہیں ہمارے پاس رہا۔ تو علم الماری کا مکتب چار دیواری کا نام۔ اب ملٹن ایک لٹھا ہے مومن خاں پنساری کا نام۔ اب یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ اصل میں نا جان ملٹن ایک بہت بڑا شاعر تھا، اور مومن خان، حکیم مومن خان بھی بہت بڑا شاعر تھا۔ وہ کہہ رہا تھا دیکھیں آج کل کے لوگوں کو علم ہی نہیں ہے زیادہ، اور ملٹن جو کہ ایک بہت بڑے شاعر کا نام ہے، لکھاری کا نام ہے جان ملٹن۔ اب آپ کسی کے سامنے ملٹن رکھے ہوں، کہے گا اچھا یہ تو لٹھا کو بول رہا ہے، لٹھا جو ہوتا ہے نا، کپڑا جو ہوتا ہے لٹھے کا۔ اچھا مومن خاں پنساری، اب کسی کے آگے آپ کہو حکیم مومن خاں، آپ کہیں گے اچھا یہ کوئی پنساری ہے، حکیم ہے۔ تو یہ مزاحیہ طور پہ کہہ رہا ہے کہ یہ آج کل کے علم کی حالت ہے۔ تو بیٹا یہ آپ پوائنٹ مائنڈ میں رکھیں، اس کو تیار کر لیں۔ اس کے بعد بیٹا نیکسٹ ہے ہمارے پاس، تھی قحط سے پائمال خلقت، اس می سے ہوئی نہال خلقت، اے صاحب و قوم کی خبر لو، قطروں کا سا اتفاق کر لو۔ اب دیکھیں تھی قحط سے پائمال خلقت، آپ مطلب سمجھو کہ لکھا کیا ہوا ہے۔ خلقت مخلوق کو کہتے ہیں، پائمال پریشان، قحط پڑا ہوا تھا، کچھ بھی نہیں تھا کھانے پینے کو، مطلب خشک ہوئی پڑی تھی ہر چیز۔ اس می سے ہوئی، می کہتے ہیں بارش کو، نہال کہتے ہیں خشک کو، خلقت وہی انسان مخلوق، ایسا ہی وہ قوم کی خبر لو، قطروں کا سا اتفاق کر لو، کہ تم بھی قطروں کی طرح اتفاق کر لو۔ اب بیٹا اس پورے دیکھ اتنی بڑی سلائیڈ نظر آ رہی ہے، اب اس میں پورے کا نچوڑ بتاؤں کیا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ قوم جو ہے نا، کالی گھٹائیں چھائی ہوئی تھی، اور کچھ بھی نہیں تھا، نظر کچھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ ابھی جیسے بارش ہونے والی تھی، بارش ابھی نہیں ہو رہی تھی، تو قحط تھا ہر طرف، پائمال خلقت پریشان تھی، لیکن جیسے ہی بارش آئی، نہال خلقت وہ خوش ہو گئی، خلقت جو قوم ہے، مخلوق ہے، وہ کیا ہو گئی؟ خوش ہو گئی۔ قحط سے خلقت پائمال تھی، پریشان تھی، می سے بارش سے قوم اور مخلوق جو ہے وہ خوشحال ہو گئی ہے۔ اے میرے قوم کے صاحبوں، اے قوم کے لوگوں، آپ ان قطروں سے ہی مثال لے لو، کیونکہ یہ جو قحط والی مخلوق تھی یہ بارش سے خوشحال ہو گئی ہے۔ وہ کہہ رہا ہے اس کی وجہ آپ کو پتہ کیا ہے؟ کہ قطروں نے اتفاق کیا ہے۔ قطروں نے کیا کیا ہے؟ اتفاق کا مطلب کیا ہے؟ کہ قطرے اکٹھے ہوئے ہیں، وہ بارش کی صورت میں برسے ہیں، اور انہوں نے اتفاق کیا۔ تو دیکھیں جو پائمال اور قحط قوم تھی وہ کیا بن گئی؟ خوشحال بن گئی۔ تو اسی طرح اگر آپ اتفاق سے رہو گے تو آپ بھی مل کے خوشحال قوم بن سکتے ہو۔ تو یہ اس کا بیٹا تھیم ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہے بیٹا علم الماری کا نام، اب ملٹن ایک لٹھا مومن خاں پنساری کا نام، وہی بات ہے۔ اب یہ وہ پہلے والا تو وہی ہے، دوسرے والا ہے بات تو جب ہے بدل جائے سرشت انسان کی، یوں تو لکھ دو اونٹ پر لاری کا نام۔ اب پہلے والا تو وہی ہو گیا کہ آج کل جو ہے علم کہاں پہ صرف اسکولوں اور کالجوں اور الماریوں تک محدود رہ گیا ہے، یہ وہ پہلے ہم بات کر کے آ چکے ہیں۔ جان ملٹن ایک مشہور شاعر ہے، مومن خاں بھی ایک اردو کا ادب کا مایہ ناز نام ہے، لیکن بس یہ لوگوں کو تو یہی معلوم ہے کہ ملٹن شاید ایک مارکا ہے۔ وہ ملٹن نا اصل میں اس وقت ملٹن مارکا ایک کپڑا لٹھے کا ایک برانڈ ہوتا تھا، تو وہ کہتا ہے کہ لوگوں کو تو یہ لگتا ہے کہ ملٹن کپڑے کا لٹھا، اور مومن خان جو ہے وہ پنساری ہے، اس کے نام کے ساتھ جو حکیم لگا ہوا ہے۔ تو یہ وہی والی بات ہو گئی۔ اب بات تو جب ہے بدل جائے سرشت کہتے ہیں عادات، فطرت، علم وہ کہتا ہے علم کا فائدہ جب ہے جب انسان کی فطرت بدل جائے، اس کی تبدیلی، اسے شعور آ جائے۔
اچھی سوچ اور مثبت سوچ آ جائے۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر وہ تو ایسے ہی ہے جیسے آپ کے ہاتھ میں ڈگری ہیں اور کاغذ ہے، اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ تو بالکل ایسے ہے، یوں تو لکھ دو اونٹ پر لاری کا نام، ایک اونٹ ہے اس پہ آپ گاڑی لکھ دو، ٹرین لکھ دو، تو وہ کیا ٹرین بن جائے گی؟ کبھی بھی نہیں بنائے گی۔ تو اسی طرح آپ علم حاصل کر لو اور آپ کی طبیعت نہ بدلے، شعور نہ آئے، تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ بیٹا ہمارا یہ آخری میرے خیال میں، اس کے بعد ہاں ختم ہو گیا۔ تو گھنگور گھٹا تلی کھڑی تھی، پر بوندا بھی نہیں پڑی تھی، ہر قطرے کے دل میں تھا یہ خطرہ، ناچیز ہوں میں غریب قطرہ۔ اب بیٹا یہ سمجھنے والا ہے، گھنگور گھٹا تلی کھڑی تھی کہ گھٹائیں جو ہیں بارش سے پہلے کالی گھٹا چھائی ہوئی تھی، یہ لکھا ہوا ٹھیک ہے، پر بوندا بھی نہیں پڑی تھی، بارش کا ایک قطرہ بھی نہیں گرا ہوا تھا۔ اچھا دیکھیں، آپ امیجن کریں شاعر کیا کہہ رہا ہے کہ بادلوں میں نا سارے قطرے چھپ کے بیٹھے ہوئے تھے، ایک قطرہ بھی ہمت نہیں کر رہا تھا۔ کیوں نہیں کر رہا تھا؟ ہر قطرے کے دل میں تھا یہ خطرہ۔ وہ یہ ہر قطرہ یہ سوچ رہا تھا، ناچیز ہوں میں غریب قطرہ، میں تو چھوٹا سا پانی کا قطرہ ہوں، میں کیا کر لوں گا زمین پہ جا کے؟ بات سمجھ آئی؟ پانی کا، بارش کا ایک قطرہ بادلوں میں بیٹھ کے کیا سوچ رہا ہے کہ میں تو یار چھوٹا سا قطرہ ہوں، میں زمین پہ جا کے کتنا مار کا مار لوں گا۔ تو اس میں اصل بتانا وہ چاہ رہا ہے کہ دیکھیں قطرہ ایک چھوٹا سا تھا، وہ یہ سوچ رہا تھا، لیکن ایک قطرہ نیچے گیا، اس کے دیکھا دیکھی دوسرا، تیسرا، چوتھا، یعنی وہ بارش کے منظر کو بتا رہا ہے کہ ایک قطرہ نیچے جاتا ہے، اس کا دیکھا دیکھی سارے نیچے آ جاتے ہیں، اور وہ چھوٹے چھوٹے قطرے جو یہ سوچ رہے تھے کہ میں تو ناچیز ہوں، جب وہ سارے مل کے گئے نیچے تو وہ ایک بارش بن گئے۔ تو وہ اصل میں ہمیں بھی یہ پیغام دے رہا ہے کہ آپ بھی انقلاب اگر لانا چاہتے ہو تو ایک ہی بندے سے شروع ہوگا، ایک کے دیکھا دیکھی سارے کریں گے، اور یہی چیز اس میں لکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں، ہر قطرے کے دل میں یہ خطرہ ہے کہ ایک حقیر چیز ہوں، میرے زمین سے گرنے سے کیا ہوگا، لیکن ایک قطرہ اگر ہمت پکڑتا ہے تو دیکھا دیکھی ساری بارش قطرے زمین پر گر کر بارش کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ شاعر قوم کو اتحاد کا سبق دے رہا ہے کہ ہم اجتماعی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ سب متحد ہو جائیں، انفرادی طور پر محنت کریں، اتحاد ایک بہترین قوم بن سکیں۔ تو یہ بیٹا ہماری اس کی وہ تشریح تھی، یہ 15 نمبر کی تھی، یہی چار ہیں، انہی میں سے آئیں گے۔ اچھا بیٹا اس کو میں صرف سکرول کر دیتا ہوں، اس کو کوئی بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ کوشچن ہے اور یہ اندر ہی لکھے ہوئے ہیں، مطلب جیسے ان اشعار میں شاعر نے کیسا انسان بننے کی تلقین دی ہوئی ہے، یہ پہلے کا یہ پہلا آنسر ہے، انسان اللہ تعالیٰ ناز کرے اس طرح کا انسان بننے کی تلقین دی ہوئی ہے۔ اب یہ کوشچن ہے آپ کے، یہ کوشچن اور یہ آنسر۔ اب یہ چیز آپ کے سامنے تو یہ نظم ہوگی، یہ والی یہ نظم دی گئی ہوگی، آپ سے یہ دکھا کے یہ کوشچن پوچھیں گے۔ اب پہلا کوشچن کیا ہے؟ کیسا انسان بنے؟ ایسا انسان بنے جس پہ اللہ ناز کرے۔ اب یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ دیکھیں لکھا ہوا، جس پہ اللہ ناز کرے وہ انسان بنو۔ پہلے شعر کی نثر میں ترتیب بیان کریں۔ وہ جس پوچھ رہا ہے کہ کس طرح یہ جو لکھے ہوئے ہیں آپ اس کو کیسے پڑھو گے؟ قوم ملت کی نہ رسوائی کا سامان بنو، ساری دنیا کے لیے پیار کی پہچان بنو۔ اب یہ دیکھیں، یہ ایز اٹ از یہ سارا لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے۔ ان اشعار کا مرکزی خیال کیا ہے؟ اتفاق ہے، سارا اتحاد کا، اتفاق کا۔ تو یہ مطلب بیٹا میں بس زیادہ اس پہ ٹائم نہیں لگاتا، آپ تیار کرو اس کو، انشاءاللہ آپ کا پیپر 100% ہوگا۔ بیٹا ویڈیو کو لائک کرنا ہے، چینل کو بھی سبسکرائب کرنا ہے۔ میں یہ ایک نظم ہے، دے کے کوشچن پوچھیں گے، یہ دوسری نظم ہے آپ کو دے دیں گے اور کوشچن پوچھیں گے، یہ تیسری نظم ہے آپ کو دے دیں گے اور کوشچن، یعنی یہ کوشچن دیا ہوگا اور یہ کوشچن آنسر آپ سے پوچھ لیں گے، اور یہ چوتھی ہے، یہ کوشچن آنسر پوچھ لیں گے ٹھیک ہے۔ تو یہ بیٹا ہمارا ٹوٹل ہی 10 ورژن کا نچوڑ ہے، اور یہ سارے 12 پیج تھے، آپ ان کو تیار کر لیں، اور اکثر ہی ایسے ہیں جو بس ایک دفعہ پڑھنے والے ہیں۔ اچھا یہاں بیٹا ایک بات میں امپورٹنٹ بتا دوں، کچھ سکولوں میں 8 کلاس میں یہ ہوا تھا، یہی جو نظم والا کوشچن ہے وہ آپ سے نہ نظم سنتے ہیں، وہ آپ کو کہہ دیتے ہیں درخواست لکھو، خط لکھو، تو احتیاطاً آپ نے درخواست اور خط پڑھ لینے ہیں کہ کبھی وہ بھی ایسا نہ کریں کہ آپ کو نظم نہ سنائیں اور آپ سے خط لکھوا لیں، درخواست لکھوا لیں ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا بیٹا آپ کا، انشاءاللہ آپ کا پیپر 100% ہوگا، اور میری دعا بھی ہے۔ اب رہ گئے ہمارے MCQs۔ بیٹا جس طرح سبجیکٹیو سب سے لیٹ آپ کی کلاس کا ہوا ہے، آبجیکٹیو سب سے پہلے میں آپ کو کرواؤں گا، اور وہ ابھی اپلوڈ ہو جائیں گے، تب تک آپ یہ تیار کریں، اور ویڈیو کو بیٹا آپ نے لائک ضرور کرنا ہے، چینل کو بھی سبسکرائب کرنا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔